अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है किनारे ख्वाबजू। मुसन्निफ़ा है फराह बुखारी। किस्त नंबर 4। घर के काम काज निपटाकर शाज़मा ने गले में बड़ा दुपट्टा खोलकर सर और जिस्म के गिर्द लपेटा। ताला चाबी हाथ में लेकर बाहर आई। इरादा तो सामने वाली शाहीन बाजी के यहाँ जाने का था। उन्होंने किसी के ज़िम्मे लगाया था काम वाली के लिए, लेकिन उनके घर पर ताला पड़ा देखकर शाज़मा अपनी गली से गोल घूम कर नीचे की गली में उतरती पिछले मोहल्ले में आ गई। बहुत दिनों से मौलवी साहब के यहाँ जाना नहीं हुआ था। आमना भाभी पिछले दिनों ही उसकी दोस्त बनी थी। इससे पहले शाज़मा की पहचान सिर्फ अपनी गली की ख़वातीन के साथ थी। आमना भाभी से तारुफ बिल्कुल ही इत्तफाकन हुआ था और वह पहली मुलाकात में ही उनकी पुरकशिश शख्सियत से मरूब हो गई थी। अपनी छत पर खड़े उस शाम वो मामूल के मुताबिक आस पड़ोस के मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। दूसरी गली के तमाम घर ज़रा सी ढलान उतर कर आते थे, इसलिए पिछले मोहल्ले की तमाम छतें काफ़ी नीचे थीं। अलबत्ता उस गली के घरों से सबकी पुश्त मिलती थी। आमना भाभी खुश्क कपड़े तार से उतार कर अपने बाजू पर ढेर जमा करती जा रही थी। शाज़मा ने उन्हें पहली मर्तबा देखा था। उसी ने सलाम दुआ में पहल की। दोनों तकरीबन हम उम्र भी थीं, इसलिए जल्द दोस्ती हो गई। आमना ने उसके अकेलेपन का सुनकर अपने घर आने की दावत दी और शाज़मा अगले ही रोज़ उनसे मिलने चली गई। वो मौलवी फैज़ुल हसन की बहू और अमार अली की बीवी थी। उनके 2 बच्चे थे। सुसर साहब हकीम भी थे और उनका अपना दवाखाना था। शहर में उनके मतीब का बड़ा नाम था। हर किस्म के शरबत, अर्कियात, देसी अद्वियात उनके यहाँ तैयार होती। मोहल्ले में मौलवी साहब के घराने की बड़ी इज्जत और कदर थी। वो ना सिर्फ मस्जिद के पेश इमाम थे, बल्कि शादी ब्याह के मौका पर निकाह भी पढ़वाते। आमना भाभी के शोहर अलबत्ता किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करते थे। एक देवर था अब्दुल अली, जिसे मोहल्ले में सब आदि के नाम से बुलाते थे। वो शायद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। शाज़मा को आमना भाभी और उनके घर का माहौल बहुत पसंद आया था। भाभी दिन के वक्त अक्सर अकेली ही पाई जाती, इसलिए शाज़मा को इस वक्त मिलने जाने में ख़ास दिक्कत पेश ना आती। वो घर के काम भी साथ साथ करती रहती और शाज़मा की बातें भी सुनती रहती। वो मोहल्ले में बिना किसी खास मौका के कभी आती जाती नहीं थी, इसलिए शाज़मा के आ जाने पर उनका भी दिल बहल जाता। शाहीन भाभी के दरवाजे पर ताला पड़ा देखकर शाज़मा के कदम मौलवी साहब के घर की तरफ पड़ गए। भाभी इस वक्त दोपहर के लिए सब्ज़ी काट रही थी। काम काज के लिए उन्होंने आया रखी हुई थी, जो बाकी सारे काम निपटाकर अब लाउंज का पोछा लगा रही थी। आओ शाज़मा भाई, आज तो तुम्हारी तरफ किसी को भेजने वाली थी। उन्होंने डाइनिंग टेबल की कुर्सी शाज़मा के नज़दीक की। हाँ, बस मुझे ही बुलवाती रहें, खुद नहीं आएंगी, शाज़मा ने मुंह बनाया। किसी दिन नाश्ते से रात के खाने तक पूरा दिन मेरे घर रहो, मेरी मसरूफियत देखकर कानों को हाथ लगाती भागोगी। मुझे बुला लिया करें भाभी, सारा दिन बोर होती रहती हूँ, आपकी कुछ मदद ही कर दिया करूँगी, शाज़मा ने पूरे दिल से ऑफ़र दी। आमना उसे मोहब्बत से देख कर रह गई। फ़िलहाल आज तो तुम अपना नंबर यहाँ छोड़ जाओ। अभी मैं शकीला से यही पूछ रही थी कि शाज़मा का घर देखा हुआ है तो उसे बुला लाओ, लेकिन वो तुम्हारे घर से वाकिफ़ नहीं है। आमना ने दूर काम करती शकीला की तरफ इशारा किया। मैं भी यही सोच रही थी। शाज़मा ने मुस्कुराते हुए पाउच से अपना मोबाइल निकाला। मैं भी आज आपका नंबर सेव करती हूँ। और तुम्हारे काम का क्या बना, किसी औरत का बंदोबस्त हुआ अभी के नहीं? नहीं भाभी, शाज़मा का एकदम चेहरा उतर गया। घर से आज निकली ही इसीलिए थी कि शाहीन भाभी से बात करूँ। उन्होंने किसी औरत का कहा था, लेकिन वो घर पर नहीं थी अभी। मैंने भी, कि अपने आदि का दोस्त है ना काशी, उसकी अम्मी से बात की थी। वो ज़रा सोशल किस्म की हैं, यहाँ कई लोगों से जान पहचान है। लेकिन बुरा ना मानना शाज़मा, आमना भाभी कुछ खफा सी लगी। शाज़मा हैरत से देखने लगी। तुम्हारा मियाँ भी कुछ कम लापरवाह नहीं है। उसे तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले इन तमाम छोटे मोटे मसाइल को हल करना चाहिए था। पहले सकीना का बंदोबस्त भी तुमने खुद भाग दौड़ कर किया और अब महीने भर से फिर अकेली हो, लेकिन उसे कोई फ़िक्र ही नहीं। वो तो उल्टा मजाक उड़ाते हैं कि मैं इतनी डरपोक क्यों हूँ। शाज़मा हंसकर टाल गई। हद है गैर जिम्मेदारी की। वो हाथ नैपकिन से साफ़ करती उठ खड़ी हुई। तुम भी आ जाओ, किचन में चाय बना लेती हूँ। मेरे लिए ना बनाएं भाभी, सच्ची बहुत देर से नाश्ता किया था। अरे बस भी करो, मौसम बदल रहा है, अब तो नाश्ते के 2 घंटे बाद ही दोबारा चाय को दिल करने लगता है। वो अनसुनी करके आगे बढ़ गई। शाज़मा भी हंसते हुए पीछे हो ली। अच्छा तो क्या कहा फिर? वो शाज़मा याद करने के लिए रुकी। काशी की अम्मी ने हाँ कह रही थी बहुत लोग मिल जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। चलें, शाज़मा ने थकी थकी आह भरी। जहाँ इतने दिन देख लिया, अब कुछ वक्त और सही। बज़ाहिर लहजे को नॉर्मल रखते उसने कह तो दिया, लेकिन एक वही जानती थी कि भारी पत्थर जैसी रात को सुबह तक सर करना उसके लिए किस कदर अजाबनाक होता है।
اللہ تمہاری پریشانیاں حل فرمائے۔ آمنہ بھابھی اتنی حساس تھیں کہ لہجے سے ہی اس کے کرب کا اندازہ لگا لیا۔ کہاں ہو آمنہ؟ بھاری مردانہ آواز پر شازمہ نے بے ساختہ گردن موڑی۔ باہر سے آواز لگاتے وہ آدمی اب کچن کے دروازے میں آ گیا تھا۔ اجنبی حسین چہرے پر نگاہ پڑتے جیسے ٹھٹک کر وہیں خود کو روک لیا۔ آمنہ بھابھی 2 قدم آگے آ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی جو شاید شازمہ کو دیکھ کر اپنی بات بھول گئے تھے۔ یہ شازمہ ہے، ابھی کچھ ماہ پہلے یہیں پچھلی گلی میں آئی ہے، آمنہ نے گڑبڑا کر تعارف کروایا۔ السلام علیکم، شازمہ نے مسکرا کر باقاعدہ ہاتھ ماتھے پر لے جاتے کورنچ بجائی، جس پر عمار کچھ اور حیران ہوا۔ وعلیکم السلام۔ وہ خود کو سنبھال کر اب آمنہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج جمعہ ہے، عادی سے کہنا ابا جی کی طرف ذرا جلدی چکر لگا آئے۔ جی میں اس کو جگا دیتی ہوں۔ وہ باہر نکلنے کا اشارہ کرتی میاں کو برآمدے میں لے آئی۔ معلوم نہیں ان کے تاثرات کچھ عجیب یا شاید کچھ غلط ہونے کا تاثر کیوں دے رہے تھے۔ بیوی ہونے کے ناطے آمنہ نے خطرے کی بو سی اٹھتی محسوس کی اور اسی خیال سے شازمہ کو کچن میں چھوڑ کر وہ عمار کو لیے باہر نکل آئی تھی۔ مما مجھے بھی بالکل ویسی گاڑی لینی تھی، سمر نے منہ بسور کر کار چلاتی سماما کو مخاطب کیا، جس نے ڈرائیونگ سے توجہ ہٹا کر مسکراتے ہوئے ذرا دیر کو اسے دیکھا۔ واپسی پر لے لیں گے بیٹا، ابھی آپ فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی انجوائے کرو۔ گڈ بوائے۔ اس نے سمر کا نرم گال ہلکے سے چٹکی میں لیا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا کسی فرینڈ کو۔ اس کا ننھا دماغ ابھی تک ریموٹ کار میں الجھا تھا۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں آپ کے جیسے بہت سارے بچے ہیں، جھولے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ پھر جب سمر کی برتھ ڈے آئے گی تو ہم بھی ایسے ہی منائیں گے۔ وہ اسے باتوں سے بہلاتے اور ساتھ ساتھ سمجھاتے مال روڈ پر کافی آگے تک آ گئی تھی۔ کلب کے ایک دوست نے اسے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کیا تھا اور اس تاکید کے ساتھ کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گی۔ سماما بھی جانتی تھی کہ سمر ایسی پارٹیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ سویرا کے 3 سالہ بیٹے کے لیے گفٹ پیک کرواتے وہ اب کشمیر پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سویرا کا بنگلہ اس نے کلب آتے جاتے بہت بار باہر سے دیکھا تھا۔ جی پی او سے تھوڑا پہلے عین اس جگہ جہاں پہلے روز مری داخل ہوتے انہیں کچھ دیر رکنا پڑا تھا اور وہ سمر کا جوس لینے باہر نکلی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر وہ نفیس داڑھی والا خوبصورت لڑکا دکھائی دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جی پی او سے بائیں جانے والے راستے پر مڑا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر اچانک سماما کو کیا ہوا، اس نے اپنی کار بجائے سامنے لے جانے کے اس طرف موڑ دی۔ گلی نما اس راستے سے گزر کر وہ جس کھلی جگہ پر آئے تھے اس کے دائیں ہاتھ پہ ایک ہوٹل تھا اور بائیں جانب کہیں مکان تو کہیں دیوار جیسی ساتھ ساتھ چلتی چٹان۔ تھوڑا آگے آنے پر دائیں ہاتھ پہ نیچے گہری وادی اور گھنا جنگل سا دکھائی دے رہا تھا۔ کنارے کنارے دور تک جنگلہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے چین نگاہیں دور تک ڈالتی اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اسی راستے پر مڑا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے جوس والا سمجھ کر اس کے کندھے پر پاؤچ مارا تھا، لیکن اب وہ کہیں نہیں تھا اور اس تاریک سنسان راستے پر مزید آگے بڑھنے کے خیال نے سماما کو ایک دم ہی خوفزدہ سا کر دیا۔ وہ یہ راستہ پہلی بار دیکھ رہی تھی جو معلوم نہیں کہاں کو جاتا تھا، اور معلوم تو اسے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں تک کیوں آ گئی تھی۔ شام کے گہرے پڑتے سایوں کو دیکھ کر سماما کا دل ڈوبنے سا لگا، جانے وہ اس لڑکے کو کیوں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی تلاش میں بنا سوچے سمجھے اس نے انجان راستے پر گاڑی ڈال دی تھی۔ مما آپ راستہ بھول گئی ہیں؟ سمر نے ماں کے گھبرائے چہرے پر نظر ڈالتے سوال کیا تو بدقت مسکراتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ پریشانی کی بات ویسے بھی نہیں تھی، اسے یہاں سے واپس مال روڈ پر ہی تو چڑھنا تھا، لیکن ریورس کرنے کے لیے کھلی جگہ ضرور چاہیے تھی۔ کچھ آگے چند ہوٹل تو نظر آ رہے تھے، لازمی وہاں پارکنگ یا کھلی جگہ کا امکان تھا، لیکن بجائے مزید آگے جانے کے سماما نے گاڑی کو ریورس میں چلاتے پیچھے جانے کو ترجیح دی۔ جسے دیکھنے کی چاہ میں یہاں تک آئی تھی وہ تو معلوم نہیں کہاں گم ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ سوچ کر نہ جانے کیوں نامعلوم سی خوشی محسوس ہوئی کہ وہ ابھی تک مری میں تھا، اور اگر اتنے دنوں بعد بھی یہی تھا تو زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ کوئی سیاح یا مسافر نہیں ہو سکتا۔ لاشعور میں ایک خواہش، ایک امید سی جاگی کہ کبھی نہ کبھی ضرور دوبارہ سامنا ہوگا، اور فوری طور پر سماما خود بھی اپنے آپ کو سمجھا نہیں پائی کہ آخر اس خواہش، اس بے چینی کو کیا نام دے۔ کیا ایک بار پھر وہ کسی نئے جذبے، نئے احساس کو اپنے دل میں جگہ دینے جا رہی تھی؟ گاڑی میں ہلکی آواز میں بجتی اداس غزل نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی اور وہ ایک سرد آہ بھرتے گاڑی کو بیک وے لے جانے لگی۔ بس ابو تھوڑا سا سوپ اور۔ کنان نے زبردستی چمچ ان کے منہ کے قریب کیا۔ بہت پتلا ہے کنان، بس کرو۔ رفیق احمد نے بچوں کی طرح برا سا منہ بنایا۔ اچھا اگلی بار گاڑھا بناؤں گی، بس اسے ختم کر دیں پلیز۔ کنان نے بجائے چمچ کے پیالہ ہی ان کے منہ سے لگایا۔ اوکے بابا لیتا ہوں۔ انہوں نے پیالہ ہاتھ سے لیتے کنان کو روکا، تبھی موبائل بجنے لگا۔ پھپھو کا فون ہے، اس نے اسکرین دیکھتے اطلاع دے کر موبائل ابو کی طرف بڑھایا اور سامان سمیٹنے لگی۔ رفیق احمد نے قریب 5 یا 7 منٹ بہن سے بات کی اور پھر اجازت لیتے کنان کو دیکھا۔
کل آ رہی ہیں؟ اب تو آ ہی جائیں۔ کنان نے منہ بنایا۔ کب سے ان کے پروگرام بن اور بگڑ رہے ہیں۔ ہاں لیکن میرے پیر کا واقعہ پلیز بڑھا چڑھا کر بیان مت کرنا، رفیق احمد نے سنجیدہ تنبیہ کی۔ پلاسٹر کا تو بالکل بھی نہیں۔ خوب ہنگامہ کریں گی کہ انہیں کیوں نہیں بلایا تھا۔ باقی اچھا ہے، آ کر ذرا کچن تو سنبھالیں گی۔ انہوں نے اینک لگاتے اخبار سیدھا کیا۔ کم از کم ایسے پتلے سوپ تو نہیں پینے پڑیں گے۔ تو میری شکایتیں لگائیں گے؟ اس نے آنکھیں چندھیا کر ہاتھ کمر پر رکھے۔ اب یہ میں نے کب کہا؟ رفیق احمد نے خفگی سے گھورا۔ تمہارے بدمزہ کھانوں کی ہمیشہ ہی ان کے سامنے تعریف کی ہے۔ انداز بڑی ہی بے بسی اور مجبوری لیے ہوئے تھا۔ کنان کو ہنسی آ گئی۔ بالکل ٹھیک، آئندہ بھی ایسا ہی کریں۔ مشکل ہے، انہوں نے کان کی لو کھجاتے مایوسی ظاہر کی۔ اس مرتبہ وہ کسی کوکنگ اسکول کی جامع معلومات کے ساتھ تشریف لا رہی ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے داخلہ بھی کروا کے جائیں گی۔ ارے وہ بوکھلا کر پائنتی کی طرف بیٹھی۔ ایسے کیسے ابو؟ کوکنگ اسکول اور میں؟ بس یہی، رفیق احمد نے زور دے کر دہرایا۔ یہی تو ہے وہ مشرق اور مغرب کا فرق جسے پاٹنے وہ آ رہی ہیں۔ کوکنگ اسکول اور کنان کو یکجا کرنے کا اہم مشن۔ تب تو یہ بالکل ناکام مشن ہے، کیونکہ مشرق اور مغرب کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک عزم سے اٹھی۔ رابعہ آپا اگر کچھ ٹھان لیں تو زمین آسمان ایک ہو سکتے ہیں۔ مشرق مغرب کیا چیز ہیں؟ رفیق احمد نے استہزاء اڑایا۔ آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے ابو؟ وہ اچانک ہی دل گرفتہ نظر آنے لگی۔ رفیق احمد کے دل کو کچھ ہوا۔ کیسی سیدھی اور معصوم تھی ان کی یہ نازک سی کلی۔ ماں کے بعد جسے انہوں نے یوں سینت سینت کر پالا تھا کہ ذرا سی تیز ہوا بھی اسے خلاف مزاج لگتی۔ انہوں نے اخبار سائڈ پر رکھ کر اسے قریب بلایا تو وہ بھاگ کر ان کے بازو سے آ لگی اور اب ان کے کندھے سے ماتھا رگڑتے جیسے ماں کی آغوش کا سکون لینے لگی۔ زندگی میں سبھی کچھ ہماری مرضی سے تو پیش نہیں آتا نین، وہ اس کے ہاتھ پر ہولے ہولے تھپکی دیتے سمجھانے لگے۔ ٹھیک ہے کہ تجربے میں تم سے زیادہ ہوں، لیکن تم بھی تو آج کے بچے ہو، ہم سے کہیں زیادہ سیانے اور علم رکھنے والے۔ پھر حوصلہ اور ہمت بھی اسی حساب سے ہونے چاہیے۔ آخر میں انہوں نے کنان سے تائید چاہی۔ جواباً اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جانتی ہو کنان، وہ کھنکھار کر دوبارہ کہنا شروع ہوئے، اور یہ تو ان کی پرانی عادت تھی کنان سے ہر بات شیئر کرنے کی، اسے ہر ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنے اور آنے والے وقت سے بروقت ہوشیار کرنے کی۔ جب ہم بچے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ سمندر جیسی وسعت لیے ہوتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر سوال، ہر نئی بات پر اچنبھا، ہر پہلو کو جان لینے کی کھوج، ہر راز کو پا لینے کا تجسس اور چاہ، اور پھر لڑک پن سے جوانی، وہ جوانی جسے تم لوگ ٹین ایج کہتے ہو۔ اس تک آتے آتے چند ہی سالوں میں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہر مسئلے، ہر پریشانی کا حل ہمیں اپنی چٹکیوں میں دبا لگتا ہے۔ آس پاس میں نظر آنے والے آدھے ادھورے نامکمل کاموں پر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ پورے کیوں نہ ہو سکے، بلکہ یہ تو ایسے پورے ہو سکتے تھے اور ویسے پورے ہو سکتے تھے۔ لیکن پھر یہی ہم جب اپنی زندگی کی پہلی ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں تو گویا زمین آسمان تک ہل جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کام یوں بھی بگڑ سکتے ہیں، لیکن پھر دوسری اور تیسری ناکامی ہماری بند آنکھوں کو کھولنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے ہماری سوچ بھی بدلنے لگتی ہے۔ ذہن و دل ناکامیوں کو سہ لینے کے عادی ہونے لگتے ہیں۔ کامیابی کی چونکہ ہم توقع کرتے ہیں، اس لیے ناکامی غیر متوقع ہوتی ہے جسے ہضم کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور بس پھر یہی معاملات ہماری پسند، ناپسند اور سوچ کے ساتھ بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، اور جو ہم نہیں چاہتے وہ خود بخود پیش آنے لگتا ہے۔ جو ہمیں پسند ہے وہ نہیں ملتا، اور جو نہیں پسند وہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سمجھاتے چلے گئے، اور جب انہوں نے کہا کہ جو ہمیں پسند ہے تو پوری توجہ اور دھیان سے ان کی بات سنتی کنان کے تصور میں بے ساختہ سوار کا چہرہ ابھرا۔ جو ہمیں پسند ہے، بلا شک و شبہ وہ یہی ہے۔ دل نے تصدیق کی مہر ثبت کی۔ لیکن اگر یہ نہ ملا تو؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں میچی۔ اف، یہ دل جانے بھٹکنا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ گلاس وال کی بیرونی سائڈ پر ہلکی رمجھم ایک تواتر سے جاری تھی۔ سمر شیشے سے ناک چپکائے بارش انجوائے کر رہا تھا۔ سماما نیچے قالین پر آلتی پالتی مارے بال کھول کر بیٹھی تھی۔ پیچھے صوفے پر اس کی امی تیل کی بوتل ہاتھ میں لیے اس کے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ عادل دائیں صوفے پر نیم دراز ریموٹ ہاتھ میں لیے میچ دیکھنے میں گم تھا۔ اور نہ کرو وقت پر ناشتہ، جان جلا رکھی ہے میری، منہ اندھیرے ان کی خاطر کچن میں گھسو اور یہ ہے کہ آنکھ اٹھا کر ٹیبل کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ہلکے ہاتھوں کا مساج سماما کے بالوں میں کرتے وہ زبان خاصی تیزی سے چلا رہی تھی۔ سماما پلکیں مونڈے مسکرائے جا رہی تھی۔ آج ہوٹل سے واپسی پر سر میں شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ امی بیک وقت ہاتھ اور زبان سے ٹکوریں دے رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے امی، صبح صبح مجھ سے کچھ کھایا نہیں جاتا۔
मालूम है मुझे, वो हनूज खफा थी, पर तुम तो लंच बॉक्स ले जाने को भी तैयार नहीं हो। अब कौन सा किसी और के ऑफिस में जाती हो, अपने ऑफिस में जाती हो। एक कप चाय बनवाकर अपने ऑफिस में आराम से खा पी लिया करो, तुम्हें किसी को जवाब देना है क्या? टाइम कहाँ मिलता है, उधर जाते ही 100 काम निकल आते हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई। मुझे तो बैठने का ही मौका नहीं मिलता, सारा दिन बस ऊपर नीचे भागते गुजर जाता है। कमरों की डेकोर का काम हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ में काम करने वालों को मशवरा चाहिए, बार बार मुझे खुद जाना पड़ता है। वो बंद आंखों से साथ साथ मसाज का मज़ा भी ले रही थी। तुम्हारा तो अपना होटल है आप ही, घर से टिफ़िन ले जाने की क्या ज़रूरत है, मज़े से रोज़ नई नई डिशेज़ बनवा कर खाओ। आदिल ने सर घुमाकर हिस्सा लेते खुद को हाजिर शो किया। समामा ने मुस्कुराकर लहजे को आंखें खोली। चुप रहो निकम्मे लड़के, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है होटल आने की, वरना मालूम होता कि रेस्टोरेंट का काम अभी शुरू नहीं हुआ। लो, अम्मी ने मुज़हका उड़ाया, उसे यह भी कहाँ पता होगा कि होटल का अभी इफ्तिताह तक नहीं हुआ। अच्छा, आदिल कुछ मुतफक्किर सूरत बनाए सीधा हो बैठा। कैसे सुस्त लोग लगा रखे हैं आप ही। उसकी मसनूई फ़िक्रमंदी पर समामा ज़ोर से हंस पड़ी। बहुत बेशरम हो आदिल, बजाय खुद को मदद के लिए हाजिर करने के उल्टा मेरे काम में नुक्ते उठा रहे हो। अभी तक कुछ नहीं बना तुम्हारे किचन के अमले का। अम्मी भी कुछ मुतफक्किर हुई। अब तो बहुत टाइम गुजर गया। कोशिश तो कर रहे हैं अम्मी, कुछ लोग सिलेक्ट भी हो गए हैं लेकिन अभी कम हैं। और वो इफ्तिताह, मैं सोच रही हूँ माह रमज़ान ठीक रहेगा इफ्तिताह के लिए। इफ्तार पार्टी की बाबरकत रस्म से आगाज़ हो तो मुबारक भी रहेगा। बहुत अच्छा सोचा है, अम्मी के दिल को भी खूब अच्छा लगा सुनकर। इस संडे में आऊँगा तुम्हारे होटल, आदिल ने एहसान अजीम किया। समामा को हंसी आ गई। सहे नसीब, लेकिन अम्मी और समर को भी लाना। एक बार के बाद किसी ने चक्कर ही नहीं लगाया। अब तो बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब तुम फैल रही हो आप ही, आदिल ने सर खुजाया। मार खाओगे आदिल, समामा ने मसनूई गुस्से से देखा। बड़ा निकम्मा है कसम से, मैं तो सोच रही थी शेफ़ वगैरह के लिए इसकी हेल्प मांगूंगी, अपने क्लास फेलोज़ वगैरह के ज़िम्मे लगाएगा ज़रा, पर कोई फ़ायदा नहीं। क्लास फेलोज़ को क्या पता, ये काम तो ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन? समामा पहली बार ठिठकी। तुम्हें लगता है ये वर्क करेगा? लें, क्यों नहीं करेगा, तुम्हें तो बल्कि सबसे पहले अपने होटल की वेबसाइट बनानी चाहिए थी। अच्छा, समामा बालों को हाथ पे लपेटती एकदम मुस्तैद सी हो बैठी। मुझे तो बिल्कुल ही ख्याल नहीं आया। और क्या, इतना शानदार होटल है, वेबसाइट होगी तो ऑनलाइन बुकिंग की भी सहूलत रहेगी मुसाफिरों को। आदिल अब किसी मंझे हुए बिजनेसमैन की तरह आइडियाज़ फेंक रहा था। तुम इतने सुस्त हो आदिल के जहन से आइडियाज़ निकालने में भी इतना वक्त लेते हो। ये बातें तो तुम मुझे इस्लामाबाद बैठे भी बता सकते थे। वो तासुब से सर हिलाते मुस्कुरा रही थी। ऊपर से वो खालिद रज़ा भी मुझे कोई गारों के ज़माने का आदमी लगता है। यानी इतनी सी बात थी, होटल की तशहीर के लिए कितने दिनों से हाथ पैर मार रही हूँ। लेकिन आदिल, उसने पुरसोच अंदाज में सर उठाया। होटल की वेबसाइट तो समझो बन गई, ये शेफ़ वगैरह की तलाश का काम कैसे करना होगा? मैं कर दूंगा तुम्हारा काम। वो बेफिक्री से दोबारा लेट गया। ऑनलाइन जॉब के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और पाकिस्तान में जॉब के लिए मज़ीद अलग। एड्रेस वगैरह डाल के हो जाएगा, चंद घंटों के अंदर फीडबैक भी मिलने लग जाता है। गुड। समामा अब निस्बतन मुतमईन दिखाई देने लगी थी। तौबा है समामा, सारा दिन होटल में दिमाग खर्च करती हो, अब तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं, ऊपर से ये मिल गया। अब के उन्होंने आदिल को धमोका जड़ा। अब जाओ घंटा भर रेस्ट करो अपने कमरे में। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राबिया फूफो ना सिर्फ तशरीफ़ ला चुकी थीं बल्कि घर का सारा निज़ाम हस्बे आदत चंद रोज़ के लिए अपने हाथों में ले लिया था। रफ़ीक अहमद कहते रह जाते कि यहाँ गुजारे चंद दिनों में तो कम से कम रेस्ट कर लिया करो। अपने घर में तो हर औरत ही भागती फिरती हैं, कहीं मेहमान जाकर ही हमारे यहाँ की ख़वातीन को चंद सुकून की घड़ियाँ मुयस्सर आती हैं। आपा वो भी भाई की मोहब्बत में गंवा देने पर तुल जाती, लेकिन उनकी मजबूरी ये थी कि अम्मा और कनान की सलाहियतों पर उन्हें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात लाहक थे। कनान तो चलो अभी बच्ची थी, थकी मांदी अम्मा पर बाप बेटी की मेहरबानियाँ उन्हें सख्त काबिल गिरफ्त लगती। तो यानी कि हांडी रोटी तुमने पिछले 6 माह के दौरान सीखने की कोशिश ही नहीं की। अपनी मोटी ऐनक के पीछे से कनान को घूरती वो उसे आंखों से ही ज़िबा करने की नीयत पर थी। कसम ले लें फूफो, कोशिश बिल्कुल की थी, याद नहीं दिया? उसने साथ बैठी दिया को छोटा सा तनबीही टहुका मारा। वो एक बार मैंने तले हुए आलू तुम्हारे यहाँ भेजे थे। और तले हुए आलू? राबिया फूफो के नथने गुस्से की शिद्दत से फूलने पिचकने लगे। लाहौल वाला कुआता, तले हुए आलू भी कोई डिश है किसी के यहाँ भेजने की? अरे हमारे यहाँ जब सभी सब्ज़ी, गोश्त, सब्ज़ी, तरकारी ख़त्म हो जाते हैं, मजबूरी में हम ये मुँह आलू तल लेते हैं कि किसी न किसी कोने से निकल ही आती है ये हर मौसम की सब्ज़ी। अच्छा खैर, आटा गूंदना सीखा था? पिछला जुर्म माफ़ करते वो ज़रा और आगे बढ़ी। आटा? कनान की ज़ुबान लड़खड़ाई।
پھوپھو یہ آٹا واٹا نا قسم سے بہت ہی مشکل کام ہے، گندم کے پاؤڈر میں پانی ملا کر اسے فٹ بال جیسا بنا دینا، اگر معجزہ نہیں تو لکھوا لیں، جادو تو شرطیہ ہے۔ جوشِ جذبات میں دیا کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی دے مارا، لیکن پھوپھو غیر سنجیدہ نہ تھی۔ ابھی پوچھتی ہوں تمہارے باپ سے، ہاتھ ٹوٹ گئے میرے سمجھا کر کہ لڑکی کو کچھ خریداری پہ لگاؤ، لیکن نہ یہ ٹس سے مس ہوئی نہ انہیں عقل آئی۔ حد ہو گئی، یعنی کہ آٹے کو فٹ بال سے ملا رہی ہیں۔ دیکھ لینا کنان۔ پیر چپلوں سے آزاد کر کے انہوں نے دونوں تکیے کوہنی کے نیچے جمائے اور نیم دراز ہو کر پھر سے کنان کو گھورنے لگیں۔ اس بار میں خود کوکنگ اسکول میں تمہارا داخلہ کروا کے جاؤں گی اور کہہ آؤں گی ان سے کہ جب تک لڑکی طاق نہیں ہو جاتی سارے پکوان بنانے میں ہرگز کوئی سرٹیفکیٹ نہ پکڑائیں، سمجھی تم؟ پاٹدار لہجے میں طوفانی آرڈر جاری کر کے اب وہ سیدھی لیٹ گئی تھی۔ میں اماں سے سیکھ لوں گی نا پھوپھو، کنان لجاجت بھرے لہجے میں انہیں موم کرنے پر اتر آئی۔ ہاں اماں، اس سے اچھا ہے مت سیکھو، شوربے کے تالاب میں پتہ نہیں کیا کچھ تیرتا نظر آتا ہے، آدھی گلی آدھی تلی چیزیں کھا کر تم باپ بیٹی کے معدے تو دانت دینے لائق مضبوط ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے لکڑی پتھر کھانے کا مقابلہ بھی اب تو آرام سے جیت جاؤ گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے تبصرہ جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیا کا ہنس کر آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ رابعہ پھوپھو بڑی غصہ ور لیکن خوب دلچسپ تھیں، ان کے غصے کے پیچھے بھی موجیں مارتی محبت کا طوفان چھپا تھا۔ 2-4 مہینے بعد ان کی آمد یوں ہی کنان اور رفیق احمد کی زندگی میں پیاری سی ہلچل مچا دیتی تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹے دیے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، اس لیے بھائی کی دونوں بیٹیوں کو اول روز سے اپنی اولاد تصور کیا۔ بیٹے ان کے دونوں ہی بیاہے ہوئے اور بچوں والے تھے۔ تم بھی کچھ سیکھی ویکھی ہو کہ نہیں؟ اب کہ انہوں نے کھی کرتی دیا کو نشانے پر لیا جس کے چمکتے دانت فوراً ہی اس سوال پر اندر غائب ہوئے تھے۔ بالکل پھوپھو، وہ فوراً مستعد نظر آئی۔ آٹا بھی گوندنا آتا ہے، چائے پکانا بھی، اور وہ سوچ میں پڑ گئی، اور روٹی تو میں بہت ہی گول، وہ ہاتھوں کے زاویے سے باقاعدہ گولائی بھی ظاہر کرنے لگی تھی۔ ارے بھائی سالن وغیرہ بھی بنا لیتی ہو کہ نہیں؟ گول روٹی میں پھوپھو نے خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ کنان کو ہنسی آ گئی۔ اچھے سالن اور پکوان اسے کھانا ضرور آتے ہیں، اب امی اور بھابھی کی موجودگی میں اسے کچھ پکانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کنان نے بھی موقع پا کر ٹانگ کھینچنا فرض سمجھا۔ تو اگلے گھر کیا امی اور بھابھی کو ساتھ لے کر جائے گی؟ اور انہیں کچھ یاد آیا، تمہاری تو ان دنوں منگنی ہونے والی تھی جب میں پچھلی بار یہاں آئی۔ جی، دیا سر جھکا کر دھیرے سے منمنائی۔ تو شادی کب ہے؟ انہوں نے اس بار کنان کو دیکھ کر سوال کیا کہ شاید دیا کو جواب دیتے لحاظ آڑے آئے۔ باسط بھائی کے گھر والے تو میرا خیال ہے اسی سال بڑی عید کا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیا BA کر لے۔ ارے سیانے لوگوں میں رشتے زیادہ دنوں تک لٹکائے نہیں جاتے۔ اب کہ وہ دیا کی جانب دیکھ کر نرمی سے اونچ نیچ سمجھانے لگیں۔ کنان سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ پھوپھو نے انجانے میں دیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اصل میں باسط کے گھر والوں کی ہمنوا تھی، یعنی بڑی عید پر شادی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا تھا کہ بجائے لڑکی کے اس کے گھر والوں کو اسے زیادہ پڑھانے کا شوق تھا۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی کنان کے ساتھ کوکنگ اسکول میں داخلہ کروا لو، اگلے گھر میں صرف روٹیاں ہی نہیں پکانا ہوتی، کئی طرح کے میٹھے نمکین پکوان اور دعوتیں بھی بنانی پڑتی ہیں۔ آج ہی اپنی اماں سے بات کر کے مجھے بتاؤ، ایک تو آنے جانے کی سہولت رہے گی دونوں کو، دوسرے میں خود جا رہی ہوں تم دونوں کا داخلہ کروانے۔ پھوپھو نے پوری طرح دیا کا پیچھا لے لیا، جواباً جو بڑی سعادت مندی سے سر ہلا رہی تھی۔ کنان کا نام میں ہلتا سر اور ہاتھ کے اشارے بھی وہ جان بوجھ کر اگنور کر رہی تھی۔ تنگ آ کر کنان نے مکہ دکھایا، پر وائے قسمت کے پھوپھو کی نظر پڑ گئی۔ اسے دیکھو، انہوں نے چشمہ درست کیا، بجائے شکر پڑھنے کے مرنے مارنے پر تلی ہے۔ سن لو لڑکی، ہم کل جا رہے ہیں اور تم، انہوں نے دیا کو دیکھا، شام تک مجھے جواب بتا دو، چاہے تو تمہاری امی یا بھابھی ساتھ چلی چلے، تسلی اچھی چیز ہے۔ ناظمہ امیر بنگش نام ہے ان کا، جو یہ اسکول چلاتی ہیں، میرے جیٹھ کی بیٹیاں پچھلے سیشن میں خود سیکھ کر گئی ہیں، بہت سیدھی سادی گھرداری سکھاتی ہے، مشکل اور نہ سمجھ آنے والے علم گلم کبھی پکانے نہیں دے گی، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے، ہر قسم کے سالن، پلاؤ، بریانیاں اور میٹھے پکانے میں ماہر ہو جاتی ہیں لڑکیاں۔ 5 ماہ کے 2 سیشن چلاتی ہے سال بھر میں، پچھلا سیشن کچھ مہینہ بھر پہلے ختم ہوا ہے اور اب نئی کلاسز اگلے ہفتے سے شروع ہو رہی ہیں۔ جگہ وغیرہ دیکھ کر تسلی کر کے کل فیس بھر آتے ہیں، باقی کی باتیں وہیں پوچھ لیں گے۔ وہ اب سنجیدگی سے دیا کو تفصیل بتا رہی تھی، جو نیم سے بھی کچھ زیادہ رضامندی سے سر ہلا رہی تھی، جبکہ کنان کے یہ سب تفصیلات سنتے مزید اعصاب ڈھیلے اور سست پڑتے جا رہے تھے۔ کوکنگ اسکول کی مصیبت کچھ یوں سر پر آ پڑی تھی کہ اس پر ابو بھی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔
آج تو کہیں باہر گھمانے لے چلو وکاس۔ ریموٹ پر اس کا ہاتھ بے اختیار رکا تھا۔ باہر؟ ہاں نا، وہ صوفے پر اس کے پہلو میں بیٹھتے دلار سے بولی۔ 8-9 ماہ ہونے کو آئے تمہارے شہر میں، لیکن ابھی تک تم مجھے کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے گئے۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیتے مسکرا دیا۔ محلے بھر کی آنٹیوں باجیوں کے ساتھ مارکیٹ جاتے آدھا شہر تو دیکھ ہی چکی۔ ہٹو، شازمہ نے مصنوعی خفگی سے اس کے بازو پہ مکہ مارا۔ گھر کا سامان پورا کرنے کے لیے دھکے کھانے کو گھومنا کہتے ہیں؟ بلکہ میں تو گھر کی شاپنگ کے لیے بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن توبہ ہے وکاس تم سے، ایک میرے لیے ہی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا کروں شام میں؟ وکاس نے اپنے چمکتے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو واللہ تمہیں تو دنیا گھمانے کو دل چاہتا ہے۔ چھوڑو دنیا گھمانے کی باتیں۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھ دے ایک دم اتنی افسردہ ہوئی کہ پلکوں کے گوشے نم ہو گئے۔ مجھے اپنا بہت سارا وقت دے دو، چاہے اسی چھوٹے سے گھر میں رہتے تو میرے پاس رہو وکاس، مجھے سچی دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی، اس کے آنسو وکاس کی شرٹ پر گر رہے تھے۔ وکاس نے ضبط سے لب چبائے۔ شازمہ ایسی ہی جذباتی اور پوزیسو تھی اس کے معاملے میں۔ پچھلے گھر میں تو سب کچھ کتنا صحیح تھا، تم روزانہ شام کو کام سے واپس آتے، میں تمہارا انتظار کرتی، تمہارے لیے کھانا بناتی، پھر شام کا وقت ہم ہنسی مذاق کرتے، ٹی وی دیکھتے، باتیں کرتے، کبھی جھگڑا کرتے گزار دیتے۔ لیکن یہاں آ کر سب بدل گیا۔ کیوں وکاس؟ وہ اپنی بات کے دوران خود بھی جیسے ساتھ ساتھ تجزیہ کر رہی تھی۔ بس یہ دشمنوں حاسدوں سے نجات مل جائے، مجھے یقین ہے دوبارہ بھی ایسا وقت ضرور آئے گا، لیکن ہمیں حوصلے اور صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں اتنا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ پورا ہفتہ تو اسی ہفتے کے دن کی راہ دیکھتے کٹ جاتا ہے، اور جب یہ دن آتا ہے تو لگتا ہے گھڑی کی سوئیوں نے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کیسے وہ ایک شام اور اگلا آدھا دن ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں، اور تم پھر 6 دنوں کے لیے مجھ سے دور چلے جاتے ہو۔ اور پھر آ بھی چاہتا ہوں نا، وکاس نے بہلانے کی کوشش کی، پھر اس میں کتنا چارم ہے۔ وکاس تم فیکٹری کے آس پاس کوئی گھر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ شازمہ نے اس کی بات غائب دماغی سے سنی، اس کی ذہنی رو اب پلٹ چکی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو شازمہ؟ میں نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہاں جنگل ویرانے میں کون سے کرائے کے مکان کھڑے ہیں؟ یہاں آبادی میں گھر لے کر تو میں نے تمہارے تنہائی کے مسئلے کو ایک طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ تمہیں کہیں آنے جانے میں پرابلم نہ ہو۔ پھر کبھی کبھار دن میں بھی آ جاتا ہوں نا۔ ہاں، مہینوں میں کبھی ایک بار۔ وہ ہنوز خفا خفا سی تھی۔ اچھا پرامس کرو کہ ہفتے کے دوران دن میں بھی ایک بار ضرور آیا کرو گے۔ اوکے بابا، وکاس نے مسکراتے ہوئے اس کے بڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن بھئی وہ تمہاری کام والی کیا ہوئی؟ کسی سامنے والی نے بھیجنا تھا نا ایک عورت کو۔ نہیں آئی، شازمہ کی ڈھیلی ڈھیلی سی آواز نکلی۔ کل تم بھی چلے جاؤ گے وکاس، پھر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بھئی محلے میں کسی کے ہاں چلی جانا، اب تو کتنی سہیلیاں بنا لی ہیں تم نے۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے رسان سے تسلی دینے لگا۔ اچھا نہیں لگتا وکاس، وہ بددستور اس کے کندھے سے ٹکی تھی۔ کسی کے گھر منہ اٹھا کے چل پڑنا، وہ بھی ہر وقت، کہاں اچھا لگتا ہے؟ پھر سکون بھی تو اپنے ہی گھر میں ملتا ہے۔ لیکن رات، اس نے کسی درد انگیز احساس سے لب دبائے۔ وکاس نے اس کے ہاتھوں پر تسلی آمیز تھپکی دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شامیں، بس تھوڑا سا انتظار۔ اچھا بتاؤ نا، محلے میں کس کس سے دوستی ہوئی؟ وہ اس کا ذہن بٹانے میں لگ گیا۔ سبھی بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک دوستی کی بات ہے تو آمنہ بھابھی سے کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ جب اور جیسے موڈ میں بھی بیٹھی ہوں، میری آمد پر کھل اٹھتی ہیں، اور دوستی تو ایسی اچھی ہوتی ہے جہاں اگلے کے دل میں آپ کی چاہ اور قدر ہو۔ بالکل، وکاس نے تائید میں سر ہلایا۔ پھر میری شازمہ ہے ہی اتنی سویٹ، کوئی بھلا اگنور کر بھی کیسے سکتا ہے؟ بڑی باتیں بناتے ہو۔ وہ شرما گئی۔ چلو بس اب سو جاؤ، باتوں باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ذرا باہر دروازے وغیرہ ایک بار سنبھال آؤں۔ وہ بالوں کا جوڑا سا بناتی باہر نکل گئی، اور وکاس اس کی پشت کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ پیر کی اس دوپہر کو جبکہ سوار نیم مصروف سا اپنے معمول کے کام نپٹا رہا تھا، میاں جی اس سے ملنے کے لیے ازمیر ہوٹل آ گئے۔ ویسے تو یہ اس کا ڈیوٹی ٹائم تھا، لیکن ایک تو رش نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ ویکینڈ کا رش ابھی پچھلے روز شام کو ہی تھما تھا۔ پیر اس حوالے سے کافی ٹھنڈا رہتا۔ دوسرے صدیق بھی ریسیپشن پر اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ میاں جی کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ پائن اور چیل کے درختوں کے سائے تلے چلتے وہ واک کے انداز میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ سوار کا رخ اس نزدیکی ریسٹورانٹ کی طرف تھا جہاں گھاس کے کتے پر باہر کرسیاں ڈالے لوگ موسم، منظر اور چائے کافی وغیرہ سے محظوظ ہو رہے تھے۔
होटल अजमेर से माल रोड की तरफ 2 बल खाते मोड़ काटने पर ये कैफेटेरिया आता था। सवार ने मियाँ जी के लिए कुर्सी घसीटी और खुद भी सामने बैठ गया। तुम्हारा होटल तो वाकई बड़ी प्यारी जगह पर है। वो मुतासिर कुन नज़रों से इर्द गिर्द के माहौल को देख रहे थे। वहाँ उनके अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे, मौसम की रानाई में मस्त, बेफिक्रे कुछ गप्पियों में मसरूफ़ लोग। कैफ़े का नरम गरम सा मॉडर्न माहौल और पीछे झूम झूम कर हिलते पाइन ट्रीज़। अजमेर होटल को अगरचे वो कुछ पीछे छोड़ आए थे, लेकिन यहाँ का सारा माहौल ही एक जैसा था। अब कहाँ मेरा? सवार ने एक उदासी भरी मुस्कुराहट से आसपास देखा। बस 5 दिन और फिर मैं भी यहाँ के लिए मेहमान हो जाऊँगा। जगहों से फ़र्क नहीं पड़ता यार, बस मरी में मेहमान ना होना। उन्होंने जैसे मिन्नत की। फ़िलहाल तो मेरा भी ऐसा कोई इरादा नहीं, उसने हंसकर तसल्ली दी। मुश्ताक खान से अभी मेरी यही बात हो रही थी। नई नौकरी मिलने तक वो तुम्हें अपनी दुकान पर ठहराने के लिए तैयार है। आप उनके पास मेरे लिए ही आए थे ना? सवार ने खफा नज़रों से तायीद चाही। मियाँ जी ने आते ही सवार से ये कहा था कि मुश्ताक खान के पास किसी काम से माल रोड आना हुआ तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूँ। मुश्ताक खान के काम की तफसील उन्होंने नहीं बताई थी, पर अब उसकी समझ में आ रहा था कि मियाँ जी उसी के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। आपके दोस्त भी आप जैसे हैं मियाँ जी, हमदर्द, खुदा तरस, और मुश्ताक भाई का पहले ही मकरूज़ हूँ। तो क्या हुआ यार, तनख्वाह हाथ पे आते ही कर्ज तो उतर जाएगा। तुम बस काम की हामी भरो ताकि वापसी पर उसे बताता जाऊं। और हाँ, उन्होंने साइड जेब से बटवा निकाला, वो जो तुमने रकम के बंदोबस्त का कहा था। थैंक्स मियाँ जी, हमेशा आपको तकलीफ़ में डाल देता हूँ। वो रुपए लेते सख्त नादिम नज़र आ रहा था। दोस्ती के पर्दे में आप हमेशा दूसरे फरीक पर बोझ डालते रहें, और वो भी बारे मुरव्वत इस एहसास के तहत उठाता चला जाए कि दोस्ती का मान मजरू ना हो। भाई से तकलीफ़ हो जाता है कभी कभार बोझ देने वाले के लिए। तुम भी ना यार, छोटी छोटी बातें दिल पे लिए बैठे हो। 6-7 रोज़ में तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी। अब इतनी कम मुद्दत के उधार का क्या एहसान, उतर जाएगा। और अभी भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नए काम के लिए हामी भरूंगा या नहीं। वो मुस्कुरा दिया। सारी तनख्वाह कर्ज की अदायगी में निकल गई तो काम का हसूल और भी ज़रूरी हो जाएगा ना। अब्बा मरहूम कहा करते थे, माली परेशानी जब भी आए अल्लाह का फौरी तौर पे शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उस माल की तकलीफ़ के बदले वो मालिक तुम्हें कई बदनी और जानी नुकसानों से दूर फरमा देता है। रुपए पैसे की तंगी दुनियावी तकलीफ़ों में से इंसान की सबसे छोटी तकलीफ़ है। ये तो आता जाता दुख है, दिल पे लगाने की चीज़ नहीं। मियाँ जी ने अपने मखसूस समझाने वाले अंदाज में सवार को उदासी से निकाला। वेटर नज़दीक आया तो सवार ने चाय के साथ केक और पैटीज़ का ऑर्डर दिया। क्या कर रहे हो यार, 1 कप चाय बहुत है और कुछ ना मंगवाओ। वो अचानक ही तड़प उठे, शायद सवार की जेब पे बोझ आने के ख्याल से। सवार ने कुर्सी की पुश्त से आरामदेह अंदाज में टेक लगाई और दाढ़ी खुजाते मुस्कुराकर मियाँ जी को देखने लगा। ये तो आता जाता दुख है ना मियाँ जी, थोड़ी देर तकलीफ़ रहेगी कि एक बुढ़े की बिला वजह इतनी खातिर कर दी, फिर रफ्ता रफ्ता। और मियाँ जी ने साफा कंधे से उतार कर बिल देते सवार के बाजू पर जोर से मारा। कहकहा लगाकर खुद को बचाते उसकी बाकी की बात मुंह में ही रह गई। बुढ़े होंगे तेरे होते सोते। वो सख्त खफा नजर आ रहे थे। गुस्सा ना करें मियाँ जी, झुर्रियाँ नुमायाँ हो जाती हैं। वो भी बाज नहीं आया। मियाँ जी खिसियाकर हंस पड़े। सत्यानाश इन ऊंचे नीचे रास्तों का। 5 मिनट में ही दम फूलने लगा। राबिया फूफो गली वाली ढलान चढ़कर बमुश्किल अजमेर होटल से चंद कदम आगे हुई होंगी कि टांगों का रोना शुरू हो गया। हाँ तो इतना कहाँ ज़रूरी है, नहीं जाते? कनान को वापस भागने का सुनहरी मौका नज़र आया। फूफो ने आंखें चुंधियाकर उसे घूरा। अगर खाना पीना ज़रूरी है ना ज़िंदगी में, तो इसे भी इतना ही ज़रूरी समझो। वो हार ना मानने वाले अंदाज में टांगों को आगे ही आगे घसीटने लगी। आपने तो जैसे कुकिंग स्कूल में खाने बनाना सीखे थे ना। कनान अभी भी सख्त खफा थी। भाभी जिंदा होती तो क्या ज़रूरत थी मुझे यूँ ख्वार होने की। वो भी फूफो थी उसकी। पल में कनान की बोलती बंद कर दी। और दिया तो आज शराफत की तस्वीर बनी फूफो के कदमों पर चल रही थी। उसकी गैर ज़रूरी फर्माबरदारी भी कनान को सख्त खल रही थी। हाय मालिक, यहाँ तो टैक्सी भी दरवाजे पे नहीं मिलती। वो फिर शुरू हो गई। इस मरतबा कनान का भी दिल पसीजा। फूफो बेचारी वाकई चलने में दिक्कत महसूस कर रही थी। अभी तो माल रोड कुछ दूर है फूफो, आप यहीं कहीं बैठ जाएं, हम टैक्सी ले आते हैं। दिया और उसकी नज़रें किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो लामुहाला आगे बढ़ने लगी। और मोड़ काटते ही सीधा रास्ता आते उसे जंगले के नज़दीक एक ऊंचा पत्थर दिखाई दे गया। ये ठीक है फूफो, उसने बाजू से पकड़कर फूफो की वहाँ तक मदद की। दिया इस दौरान मालूम नहीं क्यों खांस खांस कर उसे मतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। वो मोड़ काटते ही दरअसल सवार को देख चुकी थी। फूफो को पत्थर पे बिठा लेने के बाद उसने दिया की नज़रों के ताक़ुब में देखा।
وہ سوار ہی تھا جو سامنے کے کیفیٹیریا میں کسی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ کسی بات پر بے حد خوشگوار موڈ میں ہنس رہا تھا۔ کنان کو لگا سوار کا یہ روپ آج سے پہلے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس قدر کھل کے بھی ہنس سکتا ہے، اب سے پہلے یقین کرنا مشکل تھا۔ 1 منٹ میاں جی، سوار مسکراہٹ سمیٹتے اچانک اپنی جگہ سے اٹھا۔ موڑ کاٹ کر سامنے آتی ان 3 خواتین پر سوار کی نظر ہی اب پڑی تھی۔ ایک بزرگ خاتون کے ساتھ بلا شک و شبہ وہ کنان اور دیا تھیں، اور اب انہوں نے بزرگ خاتون کو ایک پتھر پر بٹھا دیا تھا، شاید وہ کسی پرابلم میں تھی۔ سوار میاں جی کو چائے پینے کا اشارہ کرتے تیزی سے ادھر بڑھ گیا۔ کیا ہوا کنان بی بی، میں کچھ مدد کروں؟ وہ سنجیدہ صورت لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ گڑبڑانا لازمی تھا۔ کوئی بات نہیں، پھوپھو کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، ہم ٹیکسی یہیں لے آتے ہیں۔ آپ کیوں لاتی ہیں، میں ہوں نا۔ وہ اب پیچھے مڑ کر کیفیٹیریا کی پارکنگ میں دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں کوئی ٹیکسی اس وقت نہیں تھی۔ آپ آنٹی کا خیال رکھیں، میں لے آتا ہوں۔ وہ مڑ کر مال روڈ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ دور بیٹھے اپنے مہمان کو اس نے اشارتاً کچھ سمجھایا، جواباً انہوں نے ہاتھ ہلا کر اوکے کیا۔ یہ کون تھا؟ پھوپھو ہاتھ سے اپنا گھٹنا دباتی سوار کو اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سوار بھائی ہیں پھوپھو، انکل کے ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ دیا نے دوست کی گھبراہٹیں دیکھتے خود ہی جواب دینا مناسب سمجھا۔ پھوپھو بیٹھ جانے کے بعد خوب آرام محسوس کر رہی تھی۔ سوار چند منٹ میں ہی ٹیکسی سمیت واپس آ گیا۔ جس وقت ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ سب روانہ ہو رہے تھے، کنان نے کنکھیوں سے اسے کیفیٹیریا کی طرف جاتے دیکھا۔ دل سے نہ جانے کیوں ایک حسرت بھری آہ نکل گئی، یہ سوچ کر کہ ہفتے بھر بعد یہاں کے ماحول میں سوار کی عدم موجودگی اس پر کتنی بھاری پڑنے والی ہے۔ معلوم نہیں پھر وہ کہاں چلا جائے گا۔ صبح نیند سے بیدار ہوتی آنکھوں میں روز کسی کو ایک نظر دیکھ لینے کی امید جاگا کرتی تھی، اب کہاں پائیں گی اسے؟ کون بتائے گا اسے کہ سوار یہاں سے کہاں جانے والا ہے؟ کہیں وہ مری سے تو چلا نہیں جائے گا؟ تشویش بھری آنکھوں سے باہر کے مناظر کو خالی دماغ لیے دیکھتی وہ ایک دم ہی بہت مضطرب، بہت پریشان ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ دل میں بسنے والا جسے وہ صرف اس کے نام سے جانتی تھی کہاں سے آیا تھا، در حقیقت کون تھا؟ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جانے کیا ہوگا، یہاں جاب کرنے کی وجوہات، اور نہ جانے کیا کچھ۔ سوار سے متعلق اس کے ذہن میں سوالات آنا محض اس دلی رشتے کی بنا پر نہ تھا، بلکہ سوار کی ظاہری شخصیت کا اس کے حالات سے موازنہ کرنے پر وہ یقیناً ایک پراسرار شخص کے طور پر ابھرتا۔ وہ اول روز سے اگر اس کام اور اس جاب پر کنان کو مس فٹ لگا تھا تو مہینے بھر بعد بھی یہ تاثر جوں کا توں قائم تھا۔ معمولی کام کے لیے دھکے کھانا اس کی عادات و اطوار، لب و لہجے، طریقے سلیقے سے کبھی میچ نہیں کر پایا تھا، اور اب ٹھنڈی آہ کو اندر دباتے وہ حال میں آئی۔ کیا وہ اتنے جلدی، اتنے چپکے سے میری زندگی سے نکل جائے گا؟ بنا کوئی آواز کیے یہ شیشہ اندر کہیں ٹوٹ گیا تو زخم بھی کسی کو دکھائی نہیں دیں گے، لیکن یہ زخم کنان کو پھر کبھی جوڑ نہیں پائیں گے، کبھی نہیں۔ مری کے بڑھتے رش کو مد نظر رکھتے سماما اور خالد رضا نے ہوٹل کا افتتاح ہفتے بھر میں ہی ارینج کر دیا۔ دونوں کا متفقہ یہی خیال تھا کہ افتتاحی تقریب پر فی الحال فوکس کرنا نری حماقت ہوگی، بجائے اس کے ہوٹل کو ایک سادہ سی تقریب کے بعد باقاعدہ پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے۔ معزز شخصیات کے ساتھ افطار پارٹی ہوٹل کی اوپننگ کے بعد بھی کی جا سکتی تھی۔ یوں ریسٹورانٹ کے مختصر عملے کے ساتھ انہوں نے ہوٹل اور ریسٹورانٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ کمی بیشی تو ساتھ ساتھ چلتی ہی رہتی ہے۔ وہ اب بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ چند ہی روز میں انتہائی اچھا رسپانس دیکھنے کو ملا تھا۔ آن لائن بکنگ کا آئیڈیا بھی خوب کام کر گیا تھا۔ مینیجر کے فرائض تو اول روز سے خالد رضا انجام دے رہا تھا۔ بھروسے مند، سیدھا بندہ تھا، اس کی طرف سے بھی سماما مطمئن تھی۔ پھر کبھی دن تو کبھی شام کا زیادہ وقت وہ خود بھی ہوٹل کے آفس میں گزارتی۔ چھوٹے موٹے معاملات کو دیکھتے وہ خود بھی بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ سر سے واقعی بہت بھاری بوجھ سرک گیا تھا۔ ہوٹل کا کام شروع ہوتے ہی ہر رکی ہوئی چیز جیسے رواں دواں ہو گئی تھی۔ شازمہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات لیے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ہی وکاس اس کے لیے لایا تھا۔ ایک تو وعدے کے مطابق وہ ہفتے کے درمیانی دن میں محض اس سے ملنے کی خاطر اتنی دور سے آیا تھا۔ اپنی آمد کا اس نے پہلے ہی فون پر شازمہ کو بتا دیا تھا۔ شازمہ نے بھی بھاگ دوڑ کر اس کی پسند کا کھانا تیار کیا تاکہ لنچ وہ دونوں مل کر سکیں، اور وکاس نے جب اس کو لیپ ٹاپ کا تحفہ دیا تو وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ اگرچہ اس کا استعمال وہ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن اسے ذاتی طور پر ایسی تمام چیزیں بہت پسند تھیں۔ وکاس نے بس ایک بار آن کر کے اسے کچھ گانے اور ویڈیوز وغیرہ دکھائیں، لیکن وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فی الحال میں اسے رکھ دوں گی وکاس، تم بس ویکینڈ پہ آنا تو مجھے سمجھا دینا۔ ویکینڈ میں تو پورے 3 روز پڑے ہیں، تب تک دل کیسے بہلاؤ گی؟ چلا لینا خود ہی، بہت آسان ہے۔ وکاس تو ایسا ہی بے فکرا تھا، ہر بات کو چٹکیوں میں اڑانے والا۔
ना भाई, इतनी कीमती चीज़ कहीं ख़राब ही ना कर बैठूं। वो फ़ौरन बिदकी और वकास हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी चीज़ है भाई, जैसा तुम्हारा दिल चाहे, मुझे अब इजाज़त दो। बस इतनी जल्दी? शाज़मा का एकदम दिल बुझ गया। तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाकर, तुम्हें देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। तुम खुश नहीं हो क्या? वो उसके दोनों हाथ हाथों में लिए उसकी आंखों में देख रहा था। शाज़मा ने हार मानते सर इस्बात में हिलाया। कभी कभी मैं बड़ी नाशुक्री हो जाती हूँ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो करो। वो अब शरारत से मुस्कुरा रहा था। थैंक्स डियर हस्बैंड। वो खिलखिलाई, तभी डोरबेल की आवाज़ पर दोनों चौंके। मैं देखता हूँ। वकास उसके हाथ छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शाहीन बाजी इतने दिनों से जिस औरत का कह रही थी, वो अब आ रही थी इतने दिनों बाद। शाज़मा ने एक सुकून भरा सांस खींचा कि चलो कुछ तो उम्मीद बंधी। वकास उसे मसरूफ़ पाते फ़ौरन ही जाने के लिए तैयार हो गया। उसे रुखसत करके शाज़मा वापस आई। वो औरत दूसरे कमरे में नीचे कालीन पर बैठी बगौर इधर उधर का जायज़ा ले रही थी। अरे आप नीचे क्यों बैठ गई? ऊपर सोफ़े पर आइए। बस बेटी, अब तो बैठ गई, यहीं ठीक हूँ, ज़रा एक गिलास पानी देना। जी अभी लाई। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। जाने बेचारी कहाँ से चलती हुई आ रही थी, पानी तो उसे खुद ही लाकर देना चाहिए था। ये आदमी? गिलास ख़त्म करके उसे लौटाते अब वो ताज्जुब से सवाल कर रही थी। मेरा शोहर था वकास। ये तो फ़याज़ मलक का छोटा भाई है ना, जिनके लकड़ी के कारखाने हैं। अरे आप तो जानती हैं उन्हें, बिल्कुल वही हैं। वो मुस्कुराकर सामने सोफ़े पर बैठ गई। हाँ, वो फ़याज़ की बीवी है ना शमा, उसके मैके में बहुत साल काम करती रही हूँ, जानती हूँ अच्छी तरह इन्हें। पर तुम? वो कुछ अटकी, जाने किस मखमसे में थी। शाज़मा समझ नहीं पाई। तुम्हारी शादी कब हुई और तुम यहाँ? शादी को 1 साल होने वाला है। पहले हम किसी और जगह रहते थे, यहाँ इस मोहल्ले में मुझे 2 माह हुए हैं। शाहीन बीबी तो कह रही थी तुम अकेली रहती हो, शोहर साथ नहीं रहता। जी बिल्कुल यही बात है, मेरा मियाँ हफ्ते में 1 बार आता है। आपको तो पता होगा इनकी फैक्ट्री में जो आग लगने का वाक़या हुआ था, हर चीज़ जलकर राख हो गई थी। बस तब से उन्हें अपनी फैक्ट्री में ही रहना पड़ता है। कुछ अंदर के आदमी थे जिनकी वजह से आग लगी थी। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, इसलिए बस हफ्ता इतवार को घर होते हैं। तो हफ्ता इतवार को किस पे भरोसा करता है? जाने औरत ने तंज किया था या मजाक। शाज़मा फौरी तौर पर बिल्कुल चुप हो गई। हफ्ता की शाम को फैक्ट्री बंद हो जाती है, सभी वर्कर्स अपने घरों को चले जाते हैं। मेरा शोहर सब कुछ खुद संभाल कर आता है, बाकी दिनों में और लोग भी वहाँ होते हैं। वो सर हिलाते इसी तरह मुस्कुराए गई। कभी उधर भी गई हो, अपने फ़याज़ मलक के घर? जी नहीं, फ़िलहाल तो जाना नहीं हुआ। एक बार तो जाना ही चाहिए, मिलने मिलाने से बहुत कुछ पता चलता है। फासला बनाना तो खुद को अंधेरे में रखना है। औरत बोले ही जा रही थी, शाज़मा को उलझन सी होने लगी। औरत ने तो उल्टा उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया था, काम की बात पर आ ही नहीं रही थी। आपसे काम की बात कर ली थी शाहीन बाजी ने? शाज़मा ने अगले सवाल से पहले खुद ही मौजू बदला। हाँ की तो थी। वो घुटनों पर हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई। लेकिन मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगी। जी? शाज़मा बौखला कर उठी। क्या मतलब? देखिए काम ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको तो सिर्फ आराम ही करना है। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम समझी नहीं। वो मुस्कुराने लगी। बात काम की नहीं, असल में मैंने सोचा था रात तुम्हारे पास गुजार कर दिन का वक्त अपने घर हो आऊँगी। घर उन दोनों बहुओं के हवाले कर दिया तो एक दूसरे को नोच खाएंगी, लेकिन फासला इतना ज़्यादा है कि सारी तनख्वाह आने जाने में ही निकल जाएगी। मैं आपका माहाना बढ़ा दूंगी। वो बेचैन हो उठी। औरत फिर तमस्कराना हंसी। जानती हूँ बड़ा पैसे वाला है तुम्हारा मियाँ, लेकिन क्या है ना बेटी, उसने शाज़मा के कंधे पर हाथ रखकर समझाने की कोशिश की। तुम्हारे दोनों घरों में मेरा आना जाना रहता है, कहीं इधर की कोई बात उधर हो गई तो नाहक तुम्हारे मियाँ की उलझनें बढ़ेंगी, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे किसी घरेलू मसले की वजह मैं बन जाऊँ। फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी किसी को भेजती हूँ। वो हतमी लहजा अपनाते अपनी बात मुकम्मल करके दरवाज़ा पार कर गई, और शाज़मा बेबसी महसूस करती वहीं बैठ गई। ये उम्मीद भी टूट गई। जाने वो औरत इतना घबरा क्यों रही थी? कैसे समझाऊं उसे कि मेरा सबसे बड़ा मसला मेरी तन्हाई है। वकास के फैमिली मैटर्स वो जाने, मुझे क्या लेना देना। मेरी तकलीफ ते तन्हाई तो जूं की तूं रही ना। उसने थक कर मोबाइल हाथ में लिया, वकास को ये बताने के लिए कि यहाँ भी काम नहीं बना। लाहौल वाला कुवता। कनान के मिजाज पर कुकिंग स्कूल की पहली एक्टिविटी ही सख्त गिरा गुजरी। अब क्या बच्चों की तरह हाजिरी भी लगवानी पड़ेगी? मिसेस नाज़मा रजिस्टर हाथ में लिए एक एक का नाम पुकार रही थी। महक इब्रार। उन्होंने चश्मे के अंदर से अबरू उठाकर देखा। शायद साथ साथ शक्लें भी याद रखना चाह रही थी। यस मैम, बाएं कोने से जवाब मौसूल हुआ। अनम रिजवान। जी मैम। सीमा सिकंदर। प्रेजेंट मैम। दानिया रुबाब। यस मैम, दिया ने फ़ौरन मुस्तैदी से जवाब दिया। कनान रफ़ीक। जी मैम। कनान ने मरियल सी आवाज़ निकाली जब वो मुश्किल ही मिसेस नाज़मा तक पहुंची।
انہوں نے سر اٹھا کر ایک تفصیلی شکوہ بھری نظر کنان پر ڈالی۔ بشریٰ کاظمی، انہوں نے دائیں بائیں پوری کلاس میں نظر گھمائی لیکن جواب نہیں ملا تو دوبارہ رجسٹر پر جھک گئیں۔ سوار علی کنان کے بیزاری ٹپکاتے حواسوں پر پوری بجلی بن کر گرا تھا وہ نام۔ دیا اور اس نے بیک وقت حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ بھی سمجھ نہ آنے والے انداز میں اس کو تک رہی تھیں۔ پریزنٹ میم، دروازے سے آتی ایک مانوس مردانہ آواز نے ان کا سکتہ توڑا۔ دونوں کا سر میکانکی انداز میں آواز کی جانب گھوما، جہاں بلا شک و شبہ اپنا سوار ہی تھا جو دروازے میں کھڑا تھا۔ سوری میم، میں شاید لیٹ ہوں، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں کہتا پورا اندر داخل ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آج پہلا دن ہے، آئندہ خیال رکھیے گا۔ آپ کی سیٹ یہ ہوا کرے گی سوار، آ جائیں۔ میم ناظمہ نے سب سے پہلی رو میں ایک خالی پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہ عین پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہکا بکا دیا اور کنان پر تعجب اور آشنائی کی ملی جلی نظر ڈالتا خود بھی بیٹھ گیا۔ کنان نے دیا کی طرف دیکھ کر سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ جواباً وہ شرارت سے مسکراتے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اور حیران تو سوار بھی خوب ہوا تھا یہاں کنان اور دیا کو دیکھ کر۔ یہاں آنے سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا سامنا یہاں ان دونوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ 2 گھنٹوں کی اس چھٹی کی بات رفیق سر سے کرتا تو یقیناً وہ اسے کنان کے بارے میں بھی بتاتے، لیکن اسے جاوید صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے رفیق سر سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ جاوید صاحب نے بھی کھلے دل سے یہ سوچ کر اسے چھٹی دے دی کہ ظاہر ہے 5-6 دنوں تک قاسم کے آ جانے پر سوار کو یہاں سے جانا ہی تھا۔ اب اگر وہ کسی نئے کام کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا تو اتنے سے تعاون کا بہرحال حقدار تھا۔ میک ڈونلڈ یا KFC میں اپلائی کیا ہوگا۔ دیا کی سرگوشی بہرحال سرگوشی سے کافی اونچی تھی۔ سوار کے لبوں پر دھیمی سی مسکان پھیل گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مسکراہٹ ان دونوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ان کی طرف سوار کی پیٹھ تھی۔ بظاہر وہ بھی بورڈ پر لکھے مندرجات نوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ کنان نے گھور کر دیا کو چپ رہنے کی تنبیہ کی لیکن وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ پوچھ لوں، اس نے شاید کنان سے اجازت طلب کی تھی۔ سوار نے لب دبا کر ہنسی ضبط کی۔ کان البتہ نادانستہ ہی کنان کے جواب پر لگے جس نے بجائے جواب دینے کے بک سے دیا کی تواضع کی تھی۔ ٹھا کے جواب میں دیا کا اوئی ماں سنائی دیا۔ سوار نے لاہور پڑھ کر توجہ لکھنے کی جانب مبذول کی۔ میم ناظمہ انہیں رواں ہفتے کا سارا شیڈول نوٹ کروا رہی تھیں۔ روزانہ کے 2 گھنٹوں میں سے پہلا آدھا گھنٹہ کلاس اٹینڈ کرنی تھی جس میں حاضری، کھانا پکانے کی ترکیب نوٹ کرنے کی تحریری اور زبانی تعلیم شامل تھی۔ اس کے بعد میم مومنہ نے بڑے ہال میں باقاعدہ کوکنگ کی عملی تربیت دینی تھی۔ یہاں کچھ بڑے ٹیبلز، کوکنگ رینج، اوون اور مختلف مسالے جات وغیرہ رکھے تھے۔ پہل ان سب نے 3-3 کے گروپ میں بٹ کر کام کرنا تھا۔ مومنہ میم کے علاوہ وہاں ایک آیا اور ملازم بھی تھے جو غالباً ہیلپر کے طور پر کام کرنے والے تھے۔ میم مومنہ اور ناظمہ انہیں کلاس کے بعد بڑے ہال کمرے میں لے آئیں۔ اسٹوڈنٹس چونکہ آج پورے نہیں تھے اس لیے کام کے باقاعدہ آغاز کو اگلے روز پر ٹال دیا گیا۔ مومنہ میم کام کے متعلق ان سب کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ طلبہ کے گروپس بھی ترتیب دیتی گئیں۔ 3 میل اور 15 فیمیل پر مشتمل اس سیشن کے اسٹوڈنٹس کو 3-3 کے گروپ میں ترتیب دیا گیا۔ 3 لڑکوں کا الگ گروپ سب سے پہلے بنا اور 5 گروپ لڑکیوں کے بنا دیے گئے۔ روزانہ سب نے ایک ساتھ ایک جیسی ڈش بنانے کا آغاز کرنا تھا اور روزانہ 2 ڈشز بنائی جانی تھیں جس کا چناؤ عمومی طور پر ایک میٹھی ایک نمکین ڈش کے طور پر کیا جانا تھا۔ میم مومنہ اور ناظمہ ان سب کو بنیادی معلومات دے کر اپنے آفس چلی گئیں تو وہ سب ہال کمرے سے نکل کر دوبارہ کلاس روم میں آ بیٹھے۔ حجاب اپنے چہرے کے گرد لپیٹے سوبر سی وہ سیما سکندر تھیں جو عمر میں ان سے قدرے بڑی لگتی تھیں۔ انہوں نے ہی تعارف کا آغاز کیا اور باقی سب کرسیاں ایک نیم دائرے کی شکل میں کھینچ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سوار کے بعد دوسرے 2 مرد بھی کچھ دیر بعد آن پہنچے تھے۔ عمران تو سوار کا ہم عمر لگتا تھا۔ اپنے بارے میں اس نے بتایا کہ مال روڈ پر وہ کسی فارمیسی میں کام کرتا ہے اور دوسرے دلیر عالم تھے، پٹھان آدمی تھے اور وہ بھی عمر کے حساب سے سینئرز میں آتے تھے۔ 15 لڑکیوں میں سے اس روز 8 حاضر تھیں۔ کنان، دیا اور سیما باجی کے علاوہ وہاں مہک، انم، مریم، آسا اور نادیہ موجود تھیں۔ ایسے گھریلو قسم کے نسبتاً فری ماحول میں کنان کی سٹی ایک بار پھر گم تھی۔ آتے جاتے سوار کو ایک آدھ نظر دیکھتے اور بنا بات چیت کیے قریب سے گزر جانے کی روٹین میں اچانک اس طرح کوکنگ کلاس کی ہنگامہ خیزی کا آغاز اسے وقت سے پہلے ہی بوکھلائے جا رہا تھا۔ اب حالانکہ باوجود ایک ساتھ بیٹھنے کے غیر محسوس انداز میں لڑکیوں اور لڑکوں کا گروپ الگ الگ ہو گیا تھا۔ تعارف کے مرحلے سے گزرتے ہی سب سے پہلے سوار نے اپنی کرسی ٹیڑھی کر کے اپنا رخ دلیر عالم کی طرف موڑا۔ کنان کی گھبراہٹ کو ہمیشہ ہی وہ فوراً محسوس کر لیتا تھا۔ اب اگر وہ اسے ویلن ٹائپ سمجھتی تھی تو یہی بہتر تھا کہ وہ اس سے ایک فاصلے پر ہی رہتا،
کسی پر اچھا تاثر چھوڑنے کی شعوری کوشش سوار کو کبھی پسند نہیں رہی تھی۔ پھر ہوٹل سے وہ کچھ ہی دنوں میں ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ یہاں کی کلاسز بھی چند ماہ کی تھیں، جن میں اسے اپنا پورا دھیان سیکھنے اور کچھ بن کر نکلنے پر دینا تھا۔ لوگوں کے اچھے برے رویوں سے اب اسے کچھ سروکار نہ تھا۔ کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی سوچے، اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی دیکھا دیکھی عمران نے بھی چیئر گھسیٹ لی اور اب وہ تینوں مرد حضرات ٹرائنگل کی صورت بیٹھے اپنی باتوں میں مگن ہو چکے تھے۔ سیما باجی نے دھیان باہر کے خوشگوار موسم کی طرف دلایا اور سب لڑکیاں باہر لان میں آ گئیں۔ یوں پہلے دن کا اختتام نہایت اچھے دوستانہ ماحول میں ہوا۔ سنو، ہم سوار بھائی کے ساتھ گھر چلیں؟ دیا نے باہر نکلتے اس کے کان میں پھونکا تو کنان نے سختی سے سر نفی میں ہلایا۔ چپ رہو پاگل، ہم اس کے ساتھ کیوں جائیں؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ پچھلے گیٹ سے نکل کر ڈھلان اترتے ہی ایک ذیلی سڑک کے اختتام پر مال روڈ کا وہ پنڈی پوائنٹ والا آخری موڑ آ جاتا تھا۔ کینٹ کو جاتا یہ راستہ کافی دور تک بنا کسی آبادی کے اکا دکا گھروں پر مشتمل تھا، اور ان میں بھی زیادہ گھر پہاڑ کی اونچائی پر اینٹوں کے بنے راستے کے اختتام پر آتے تھے۔ کافی سارا چل کر آگے آنے پر ہی مال روڈ کی رونقوں کا آغاز ہوتا تھا۔ مال روڈ پر اس شام بھی بے تحاشا رش تھا۔ کھچا کھچ بھرے اس راستے پر بمشکل راہ بناتے وہ جی پی او سے اپنے راستے کو مڑے۔ اف، کنان نے نفی میں سر ہلایا۔ گرمیوں میں تو روزانہ یہی حالت ہونے والی ہے۔ کیسے گزریں گے اس میلے کے بیچوں بیچ سے؟ میرا تو خیال ہے واپسی پر ہمیں پیچھے کے راستے سے جانا چاہیے۔ کافی لمبا نہیں ہو جائے گا؟ کنان نیم رضامند دکھائی دی۔ ہاں لمبا تو ہے، لیکن رش نہ ہونے کی وجہ سے مال روڈ کی نسبت جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ کنان نے فوراً حامی بھری، اور جس دن بہت زیادہ رش ہوا ہم نیچے آرمی کالج کے راستے سے چلے جائیں گے۔ ہاں سچی، بھیڑ میں تو میرا دم گھٹتا ہے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی مری میں رش اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ جاوید صاحب نے اس دوپہر اپنے آفس میں سب کی میٹنگ بلا لی۔ کمرے عنقریب فل ہونے والے تھے۔ کمروں کے نئے کرائے، سامان کی کمی بیشی اور رش کی صورت میں دیگر معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ انہوں نے باری باری سب سے کمروں کی موجودہ حالت اور ان میں مزید سدھار پر ان کی رائے طلب کی۔ کرایوں کے متعلق نئے احکامات انہوں نے خود جاری کیے۔ رفیق سر ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ صدیق نے باتھ رومز میں ضروری سامان کی کمی کی طرف دھیان دلایا تو جاوید صاحب نے ایک خاموش شکوہ بھری نظر رفیق سر پر ڈالی۔ وہ مینیجر تھے اور اصولاً یہ چھوٹے موٹے معاملات بنا کسی کے کہے انہیں دیکھنے تھے۔ بہرحال زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ بھی سر جھکا کر لکھنے لگے۔ پھر انہوں نے نام لے کر سوار کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اس سے بھی کمروں کے سامان کی بابت پوچھ رہے تھے۔ سر ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ہم اوپر نیچے کے سبھی کمروں میں آج ہی ضرورت کا سبھی سامان پہنچا دیں گے۔ سوار نے ایک ہی جملے میں کام نمٹا دیا۔ جاوید صاحب اب پہلے کی نسبت قدرے تسلی محسوس کرتے گھر کے لیے نکل گئے تھے، اور ان کے جانے کے کچھ 15-20 منٹ بعد ہی سوار رفیق احمد کے پاس آیا تھا، اور سوار کے واپس جانے پر اب رفیق احمد پیپر پین ہاتھ میں لیے تب سے حیران بیٹھے تھے۔ سوار نے ان سے کہا تھا کہ کمروں میں کمبلوں کی بہت قلت ہے۔ جب تک سیزن آف رہا سیاحوں کا رش نہ ہونے کے باعث خالی کمروں سے کمبل یہاں وہاں کر کے کمی پوری کی جاتی رہی، لیکن اب تو بہت جلد ہوٹل بک ہونے کی نوبت آ رہی تھی۔ قریب 7-8 کمبلوں کی خریداری فوری طور پر بہت ضروری تھی۔ رفیق احمد کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ جاوید صاحب نے ان کے سامنے سوار سے سامان کی کمی کے بارے میں پوچھا تھا، تب تو اس نے نکمے طالب علم کی طرح جان چھڑانے والا جواب دے دیا تھا، جبکہ اس سے پہلے صدیق باتھ رومز کے سامان کی کمی کی طرف دھیان دلا چکا تھا۔ سوار بھی چاہتا تو جاوید صاحب کی گڈ بک میں آنے کے لیے کمبلوں کی بات کر کے اپنی اہمیت جتا سکتا تھا۔ اس صورت میں جبکہ 2-4 روز میں قاسم واپس آنے والا تھا، رفیق احمد جانتے تھے کہ سوار شدت سے یہاں جاب جاری رکھنے کا خواہش مند ہے۔ جاوید صاحب کی نظروں میں خود کو کارآمد ثابت کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن رفیق احمد کی ساکھ کو اس نے اپنے مفاد پر ترجیح دی تھی اور ان کی عزت کا پاس رکھا تھا۔ نہ صرف جاوید صاحب بلکہ وہاں موجود سبھی افراد کی نظر میں اس نے اپنی اہمیت جتانے سے زیادہ بہتر جانا تھا رفیق احمد کو شرمندگی سے بچانا۔ 15-20 منٹ کے وقفے سے بھی وہ اس لیے ان کے پاس آیا تھا کیونکہ اس سے پہلے صدیق اور عصمت علی وغیرہ ان کے آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شاید موقع کی تلاش میں تھا، اور جو ہی وہ بالکل اکیلے ہوئے وہ فوراً انہیں کمبلوں کی کمی سے آگاہ کرتے واپس مڑ گیا تھا۔ جانے کیا چیز تھا یہ لڑکا؟ مشتاق خان کے توسط سے رفیق احمد ہی سوار کی یہاں جاب لگوانے کا باعث بنے تھے، اور وہ کبھی کسی موقع پر یہ بات فراموش نہیں کرتا تھا۔ سر میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو سر ابھی تک ریسیپشن پر ہی بیٹھے تھے۔ وہ ذرا دیر کو چونکے۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ سوار نے ہاتھ میں پکڑی چابیاں کی سٹینڈ میں لٹکائیں۔ یونیفارم بدل کر اب وہ جینز شرٹ میں آ چکا تھا۔ بازو کی آستین سیدھی کرتے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔
सुनो सवार। बाहर निकलते सवार को उन्होंने आवाज़ देकर रोका। जी सर। वो मुड़कर दोबारा काउंटर तक आया। तुम्हारी कुकिंग क्लास कैसी जा रही है? दिलचस्पी पैदा हो रही है कुछ? वो उसे देखते मुस्कुरा रहे थे। जी सर। सवार के लब भी मुस्कुरा दिए। कुकिंग से हमेशा मैं ऐसे भागा जैसे चूहा बिल्ली से, लेकिन बिला आखिर बिल्ली ने आ ही लिया। वैसे सच पूछें तो घबराने वाली वाकई कोई बात नहीं थी। मेरी दिलचस्पी अब इस काम में पूरे दिल से बढ़ रही है। वहाँ टाइम देना अब अच्छा लग रहा है। कनान का भी यही हाल था। उसकी फूफो ज़बरदस्ती ना करती तो मुमकिन ही नहीं था कि मेरे कहने पर कभी भी जाती। वैसे वो तवज्जो तो लेती है ना काम काज में। जी बिल्कुल सर। बीबी बहुत तवज्जो से काम में लगी होती हैं। आप परेशान ना हो, वो यकीनन जल्द महारत हासिल कर लेंगी। मुझे तो खैर पहले भी ज़्यादा परेशानी नहीं थी, बस उसकी फूफो ही वहमों में घिरी रहती हैं। अच्छा खैर तुम्हारी देर हो जाएगी, वापसी पर तुम ज़रा ख्याल रखा करो दोनों का। एक तो शाम का वक्त हो जाता है, फिर वो इलाका ज़रा दूर है। जी सर, मैं कोशिश करूँगा हम इकट्ठे निकलें। कुछ दिनों बाद तो तुम्हारा रास्ता भी अलग हो जाएगा उनसे। वो कदरे दुख से मुस्कुराए थे। सवार खामोश रहा। लेकिन कुकिंग स्कूल से आबादी आने तक तो उम्मीद है साथ रहा ही करेगा। उससे आगे का ज़्यादा मसला भी नहीं। जी सर। उसने बस इतना कहने पर इक्तफा किया। रफ़ीक अहमद ने कुछ देर उसके चेहरे को गौर से देखा। सवार, मैं चाहता था जावेद साहब से तुम्हारी जॉब के लिए बात करूं। तुम जैसे मेहनती और अच्छे वर्कर को कम से कम मैं तो नहीं खोना चाहता। अगर तुमने कहीं और काम तलाश ना कर लिया हो तो क्या मैं बात करूं? सर, आप ही की मेहरबानी से तो यहाँ हूँ। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, आगे भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सवार चाहने के बावजूद मुरव्वत बरत कर रह गया। अच्छा, अल्लाह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतरी के वसाइल पैदा फरमाए। चलो तुम्हारी क्लास ना मिस हो जाए। जी सर। वो सादतमंदी से सर हिलाते बाहर निकल गया और वो शीशे के पार देखते हुए सवार के बारे में सोचे गए। चंद दिन पहले कनान से लोगों की नेचर पर बात करते उन्होंने कहा था कि नया आने वाला कई ऐसी बातों को पिक कर लेता है जो वहाँ बरसों से रहने वाले भी जान नहीं पाते। लेकिन आज वो सोच रहे थे कि हर नया आने वाला ऐसा नहीं होता। अक्सर में से बेशतर महज लगे बंधे को अपनाकर काम किए जाते हैं। सवार ख़ास था इस हवाले से। ना सिर्फ वो बेदार मग़ज़ और इंतहा का ज़हीन था, बल्कि आला ज़र्फ़ और बामुरव्वत भी था। सबसे बढ़कर मेहनत पर यकीन रखता था और यही उसके प्रोफेशनल होने की पहचान थी। रफ़ीक अहमद को यकीन हो गया कि वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसके कदमों में जल्दबाजी नज़र नहीं आती थी। सुकून और सब्र उसके मजबूत एहसास से झलकता था। उन्होंने उस लम्हे दिल से सवार की कामयाबी की दुआ की थी।